جب تک ہمیں ایک ایماندار لیڈر جس دن ہمیں مل گیا، اس وقت آپ دیکھیں آپ کو جو اوورسیز پاکستانی سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ایماندار لیڈر لے کر آؤ، ہم بارش کے پیسوں کی بارش کر دیں گے پاکستان میں، آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے۔ جی اس وقت ہم تحریک انصاف کی آج کی ریلی میں موجود تھے اسلام آباد پریس کلب کے باہر، اور ایک بزرگ شہری خاتون یہاں پہ موجود تھے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ کیسی ہیں اللہ آپ؟ وبرکاتہ، شکر اچھا الحمدللہ۔ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کی عمر کے تقاضے کے مطابق آپ کو سکون سے گھر بیٹھنا چاہیے، آپ یہاں پہ کیوں آئی ہو؟ بیٹا جہاد کا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کی کیا عمر ہونی چاہیے، یہ ہمارا جہاد ہے، ہم وہ کر رہے ہیں، اچھا آپ اس کو جہاد سمجھتے ہیں؟ جہاد سمجھتے ہیں۔ کس طرح سے جہاد سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ایک اسلامی ملک ہے، ہمارے یہاں جو جوان ہیں، جو ہمارے یہاں کی عوام ہے، ان کو رہائی دلانی ہے۔ بنگلہ دیش جب بن رہا تھا اس وقت میں ٹین ایجر تھی، نابالغ تھی، ٹین ایجر تھی۔ میں نے وہ سارا، میری خالہ وہاں رہتی تھی، میں نے وہاں دیکھا جو انہوں نے آ کے ہمیں کہانیاں سنائی، مجھے یہاں تھوڑی اس کی مشابہت نظر آ رہی ہے، اچھا جو اب یہ ہو رہا ہے نا اس کی مشابہت ہے، جس طرح بنگلہ دیش کا ہو رہا تھا وہ بھی یہاں پہ تھا۔ مجھے نظر آ رہا ہے وہ، اور مجھے وہ باتیں یاد آ رہی ہیں کہ وہاں عوام کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، کون کر رہا تھا، کیا ہوا ہے۔ دوسری بات، ہمارے ملک ایک اسلامک کنٹری ہونے کے باوجود ہمارے اسلام کے ہم قریب نہیں ہیں عوام، ہماری تعلیم میں مسئلہ، ہمارے انصاف میں مسئلہ، ہمارے آپ کسی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، ہمارے تاجر ہیں، ہمارے عوام تک سب جو ہے نا اپنے دین سے دور ہٹ چکے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ اسلام انصاف کو کیا کہتا ہے، تول کو کیا کہتا ہے، تعلیم کو کیا کہتا ہے۔ صرف اب ایک ہی ہے کہ میں کس طرح پیسے کما لوں۔ عمران خان واحد وہ بندہ بھی مجھے نظر آیا ہے اتنے سالوں میں کہ جس کو اپنی ذات سے آگے جا کے اپنی قوم کی فکر ہے، اور یہ جو اس کی جہاد ہے، ہم اس کے سپاہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جہاد کے لیے اگر آپ کے پاس تلوار نہیں ہے تو قلم کرو، قلم نہیں ہے تو زبان استعمال کرو، تو ہم اپنی زبان آپ استعمال سمجھتے کر ہیں کہ رہے ہیں۔ قومی مفاد کی خاطر نکلنا بھی جہاد ہے، کہ جس طرح پاکستان کا بھی سینیریو بنا ہوا ہے؟ پاکستان کو ہم نے بچانا ہے، انصاف دلانا ہے، انصاف کے نام کی کوئی چیز پاکستان میں نہیں رہی۔ یہاں جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، وہ زورآور ہے، اس کو ریورس کرنا ہے۔ اچھا مجھے بتائے گا کہ جو انتخابات ابھی ہوئے ہیں فارم 45 کے تحت تحریک انصاف کو باری مینڈیٹ ملی ہر جگہ پر، بٹ وزیر اعظم کوئی بن گئے اور وزیر اعلیٰ کوئی بن گئی، اس پہ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ یہی تو ظلم کا حصہ ہے۔ جب بنگلہ دیش بنا تھا تو کیا ہوا تھا اس وقت؟ یہی سب ہو جا رہا تھا نا، ووٹ چرائے تھے ان کے۔ ٹھیک ہے۔ دس از ہسٹری ریپیٹنگ اٹ سیلف، وی نیڈ ٹو ریورس اٹ، اور ہم بار بار نکل رہے ہیں اور نکلتے رہیں گے، کیونکہ جب ایک بات، چھوٹا بچہ جب بھوک لگتی ہے تو ماں دھیان نہیں ہوتا تو روتا ہے، جب وہ روتا ہے بلکتا ہے تو ماں کو یاد آتا ہے، وہ جا کے اس کو دودھ پلاتا ہے۔ تو ہم اس بچے کی طرح ہم روئیں گے، بلکیں گے، احتجاج کریں گے، بولیں گے، ہر پلیٹ فارم میں بولیں گے اور اپنا حق مانگیں گے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی حل کیا نکل سکتے ہیں پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے؟ معیشت کی اگر بات کریں تو روز تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ابھی پھر سے قرضے لیں گے، آپ کی نظر میں حل کیا ہے؟ دیکھیں جب تک آپ کے جو لیڈر ہیں وہ ایماندار نہیں ہوں گے اور عوام کو ان پہ اعتبار نہیں ہوگا، نہ وہ پراپر ٹیکس دیں گے، نہ وہ اپنے پیسے نکالیں گے، نہ وہ بدلنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک ہمیں ایک ایماندار لیڈر جس دن ہمیں مل گیا، اس وقت آپ دیکھیں آپ کو جو اوورسیز پاکستانی سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ایماندار لیڈر لے کر آؤ، ہم بارش کے پیسوں کی بارش کر دیں گے پاکستان میں، آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ تو وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ پھر اسٹیبلشمنٹ یہ کیوں اس ایماندار بندے کو نہیں بٹھانا چاہتے مسند پہ؟ ان کو مسئلہ کیا ہے پھر؟ ان کی بادشاہی، ان کی پاور، ٹھیک ہے، وہ جو اس چیز کو وہ اپنا مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، ان کو یہ نہیں ہے کہ کوئی اور آئے، اور یہاں جس دن انصاف آ گیا، جس دن اویئرنیس آ گئی عوام میں، اس دن ہمارا بیڑا غرق۔ پھر ہم وہ اپنے جو زوراوری ہے اور اپنی جو ہماری وہ دادا گیری ہے وہ ہم نہیں کر سکیں گے۔ وہ ڈاکو ہے، ڈاکہ مارنا ہے، سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا۔ عوام اب جاگ گئی ہے، اب انہوں نے ٹیڑھی انگلی استعمال کی ہوئی اور وہ یہ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور یہ ماجی کو ہم ہر احتجاج میں دیکھتے ہیں
انہوں نے کہا کہ ایک جہاد ہے اس قوم کی خاطر اور اس ملت کی خاطر، اور اسی جہاد کو لے کر وہ آگے بڑھیں گے اور اس ملک اور قوم کی خاطر ہمیشہ فرنٹ لائن پہ نظر آئیں گے۔ اور پیغام میرا ایک پیغام ہے اپنے عوام کے لیے اور اپنی اسپیشلی یوتھ کے لیے کہ اگر آپ اپنا حق نہیں مانگو گے تو کوئی آپ کو لا کے منہ میں نوالا نہیں دے گا. کھڑے ہو، اب یہ وقت ہے. آدھی قوم جاگ گئی ہے، آدھی قوم رہتی ہے. آپ بھی جاگو، جو سوئے ہوئے ہو آپ بھی جاگو، اپنے حق کے لیے لڑو، اپنے رائٹ کے لیے لڑو. ہم سے وہ بہتر ہے باہر ملک جو کہ نان مسلمز ہیں، ان کو کتنے حقوق، وہ کتنے اسلام کی طرف طریقے سے طرز سے اپنے اعمال پہ گزارتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ نکلو اور اپنے حق کے لیے نکلو، اور اپنے جب تک آپ نہیں نکلو گے آپ کو حق نہیں ملے گا. بہت شکریہ.